اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الحکمت ضالۃ المؤمن فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام راز حکمت کے ساتھ میں محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت لقمان حکیم کی پہلی نصیحت سنی اور مولانا صاحب کی باتوں سے استفادہ کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے حکمت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اگر یہ اہل نفاق سے ہی کیوں نہ ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم میں ہمارے پاس ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکیم کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کے نصائح کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا فرمایا، جن میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مولانا صاحب سے حضرت لقمان حکیم کے دیگر نصائح کے بارے میں پوچھیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب، گزشتہ پروگرام میں آپ نے ان کی پہلی نصیحت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیگر کون سی ایسی نصیحتیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے فرزندوں کو دی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے کہ جن پر ہم عمل کر کے سعادت مندی حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محمد وسیم خان آپ کا شکریہ کہ قرآنی موضوع پر آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جی، نصیحت بزرگوں کی، بڑوں کی توشہ آخرت ہوتی ہے، اور ان نصیحتوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے زندگی کو بہتر بنانے کی طرف جانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ آج جو ہے وہ میں حضرت لقمان حکیم کی دوسری نصیحت کو ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پہلی نصیحت کی تھی یا بنیا لا تشرک باللہ، اور دوسری نصیحت میں ارشاد فرما رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی کام جو آپ انجام دیتے ہو وہ چاہے رائے کی دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ انجام دیتے ہو تو وہ کام چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور شمار کرے گا۔ سب میں شمار کرنے کی طرف اس نصیحت۔ پھر اسی کو آخر میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور خوب آگاہ بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ حضرت لقمان نے اس وصیت میں بہت بڑے ہمارے زندگی کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ دو طرح سے اس نصیحت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی صاحب قدرت ہونا، اس کی طرف اس نصیحت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے۔ رائی کے دانے، رائی یعنی ایک جڑی بوٹی ہے، چھوٹے سے ہوتی ہے،
اور اس کا دانہ انتہائی باریک ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، یا ہم دیہاتی لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھے تو گر جاتا ہے، تو پھر ملتا نہیں ہے گر جائے تو۔ یہ رائی ہوتی ہے، اور رائی یعنی ایک جڑی ہے، بوٹی ہے، جس کا جو بیج ہوتا ہے وہ دانا اس کی طرف تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو شمار کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت کا اس میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف دیکھیں، اسی پہلو کی نصیحت کے اس پہلو کو ہم سمجھیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح وہ مشہور قول ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک استاد نے اور حکیم نے جو اپنے شاگردوں کو کہا کہ جا کے اس جگہ مرغیاں جو ہے وہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو سارے کر کے لائے، ایک جو ان کا شاگرد تھا وہ ذبح کر کے نہیں لایا، تو واپس کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں ہر جگہ کیا تو وہاں خدا موجود تھا۔ اور دوسرا پہلو جو ہے اس نصیحت کا، جس کو مفسرین نے ببانگ دوہل بیان بھی کیا ہے، وہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ فضول زندگی نہیں ہے، لمحہ بلمحہ یہ نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کا بارے میں سوال کیا جائے گا، کویسچن کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کا ہو سکتا ہے جو حساب ہو رہا ہو اس کا اجر دنیا میں بھی مل رہا ہو، اور ہو سکتا ہے آخرت میں ملے۔ اگر دنیا میں مل رہا ہے تو فبیا، اگر دنیا میں نہیں مل رہا تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ضرور ہوگا، اگر اس کی نیکی ہے، اور یقیناً مومن کے اعمال میں نیکیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ نصیحت کا اس میں بیان کیا گیا ہے مفسرین نے، کہ انسان کے حساب و کتاب کو، محاسبے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور محاسبے کے بارے میں صرف یہ واحد حکیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے، اس نے اپنے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ اپنی حکمت کے ذریعے بھیجے ہیں، اور ان حکیموں نے بھی یہ نسخہ بیان کیا ہے۔ ہر نبی نے کہا ہے کہ اپنے محاسبہ کیا کرو۔ سرور کونین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو ہمارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے تم حساب و کتاب اپنا کرو، اپنا کیلکولیٹ کرو زندگی کا لمحہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیدوا انفسکم بالمحاسبہ، کہ اپنی زندگیوں کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مقید کرو محاسبے کے ساتھ، اپنے زندگی کو فضول نہ چلاؤ بلکہ گنتی کے ساتھ، شمار کے ساتھ چلو، ہر روز کا محاسبہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑے اچھے جملے ہیں، فرمایا اکیسو القیسین من حاسب نفسہ، کہ چالاک ترین وہ شخص ہے جو اپنا آپ ہی حساب کر لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا چست ترین وہ شخص ہے، چالاک ترین وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی احادیث ہیں، لیکن آخر میں میں یہی کہوں گا کہ مولا متقیان امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ محاسبہ کیا ہے، مولا نے ارشاد فرمایا صبح اٹھے انسان کام کرے، شام جب ہو جائے تو پھر اپنا حساب کرے کہ میں نے آج کے اس دن میں اللہ کا شکر کتنا انجام دیا ہے، آج کے دن میں میں نے شکر کتنا انجام دیا ہے، اور آج کے دن میں میں نے مسلمان کی مدد کتنی کی ہے، آج کے دن میں میں نے کسی غمخوار کی غمخواری میں شرکت کتنی کی ہے، آج کے دن میں میں نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کتنی کی ہے۔ اگر اچھائی کرتا ہے، غمخواری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کا دن اس کا زندگی کا کم نہیں ہے بلکہ دائمی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ ان چیزوں سے محروم رہا، وہ انجام نہیں پا رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا، کسی مسلمان کی مدد نہیں کر رہا، کسی غمخوار کی غمخواری میں شرکت نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے استغفار اور توبہ کی اس کو توفیق ہونی چاہیے، اور وہ توبہ اور استغفار کرے۔ یہی اس کی زندگی کا محاسبہ ہے، اسی کا نام محاسبہ ہے، اور یہی حضرت لقمان نے اپنی حکمت میں اپنے بیٹے کو بھی ارشاد فرمایا ہے۔
جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے نہایت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک بھی یقیناً تقوی الہی کے حصول کا بہترین مہینہ ہے، اور جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ محاسبہ کرنا چاہیے، تو یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہر افطار کے وقت ہم ضرور اپنا یہ محاسبہ کریں کہ آج یہ جو تقوی الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی روزہ جو میں نے رکھا ہے، کتنا میں نے اس میں تقوی حاصل کیا ہے اور کس قدر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسی پیغام کے ساتھ خداوند کریم ہمیں تقوی الہی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔ ٹھیک ہے۔